فاتحہ۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر الضالین لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين صلوات بر محمد۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے صادقی بانو مرحومہ بنت سید ظہیر الحسن صاحب اور سلمان احمد مرحوم ولد افتخار احمد، ان دونوں لوگوں کی روحوں کو شاد فرمائیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد پروردگار حاضرین مجلس و ارباب بس، اس وقت کی مجلس کے لیے میں نے قرآن مجید کی جس آیہ کریمہ کا انتخاب کیا ہے، خالق کائنات کی ارشاد فرما رہا ہے کہ ان اول بیت وضع للناس، سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا ببکۃ، وہ مکہ میں ہے، اور اس گھر کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ عالمین کے لیے ہدایت ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ گھر جس کی مدح اور جس کی تعریف خالق کائنات اس انداز میں کر رہا ہے، تو وہ خاموش رہ کے ہدایت کس طریقے سے کر سکتا ہے؟ ہدی للعالمین وہ گھر ایسا ہے کہ جو عالمین کے لیے ہدایت ہے۔ خالق کائنات نے ہماری اور آپ کی تخلیق کے بعد جو اس کی ذمہ داری تھی، اس ذمہ داری کو اس نے چاہا کہ بطریق احسن انجام دی جائے، مگر اگر آپ غور کریں تو وہ ہمارا خالق اور وہ ہمارا پروردگار جو ہم سے اتنا زیادہ بلند ہے، اتنا زیادہ بلند ہے کہ جس تک ہماری رسائی ممکن ہی نہیں ہے۔ غور فرمائیے گا میرے جملوں پہ کہ وہ ہم سے اتنا زیادہ بلند ہے کہ اس تک ہماری رسائی ممکن نہیں ہے،
اور ہم اس سے اتنا زیادہ پست تر ہیں کہ ہم وہاں تک پہنچ نہیں سکتے۔ تو اب عزیزو، ہماری پستی اس تک پہنچنے کے لیے روک رہی ہے، اس کی بلندی ہم تک آنے کے لیے مجبور کر رہی ہے۔ دیکھیے، ایک فلسفیانہ گفتگو ہے تھوڑی دیر کے لیے، لیکن آپ میری بات سمجھ جائیں گے۔ ہم پست ہیں، چاہ کے بھی وہاں نہیں پہنچ سکتے۔ وہ ہم سے کہیں زیادہ عرف و اعلیٰ اور بلند ہے، لہذا وہ چاہ کے بھی ہم تک نہیں آ سکتا، اور اگر کسی کے پاس وہ آیا ہو تو وہ مجھے بتا دے۔ تو اب اس کے پیغام کس طریقے سے ہم تک آئیں گے، اس کی باتیں ہمارے پاس کس طریقے سے آئیں گی؟ تو اس نے ایک بہترین انتظام کیا کہ ہمارا کمال معنی ہے کہ ہم تم تک آ سکیں، اور تمہاری مادیت کی پستی تمہیں روک رہی ہے کہ تم ہم تک پہنچ سکو، لہذا ہم بیچ میں ایک ایسی ذات بنائے دے رہے ہیں جس کا تعلق تم سے بھی ہو اور ہم سے بھی ہو۔ توجہ عزیزان محترم، جس کا تعلق ہم سے بھی ہو اور تم سے بھی ہو، لہذا وہ تمہارے جیسا تو نہیں ہوگا۔ توجہ عزیزان محترم، وہ تمہارے جیسا تو نہیں ہوگا، رہے گا تمہارے ہی درمیان، لیکن تمہارے جیسا نہیں ہوگا۔ تو اس کا رابطہ تم سے بھی ہوگا، مجھ سے بھی ہوگا۔ ایک صلوات پر محمد والے۔ بھائی وہ ایسا ہوگا کہ جب چاہے گا مجھ سے مرتبط ہو جائے گا، وہ ایسا ہوگا کہ جب چاہے گا تم سے مرتبط ہو جائے گا، تاکہ میرا پیغام وہ لے جائے، تم تک پہنچا دے۔ ایک صلوات پر محمد والے۔ تو ایسے چنندہ بندوں کی ضرورت تھی، ورنہ عزیزو اگر خالق کائنات اپنے بندوں کو بے مہار چھوڑ دیتا تو آپ جانتے ہیں اس کا انجام کیا ہوتا۔ بے مہار چھوڑنے کا انجام میں تاریخ سے تو نہیں پیش کروں گا، میں قرآن مجید کی ایک دو آیتیں پڑھ دوں کہ انسان جب بلند ہوتا ہے تو کس منزل پہ پہنچتا ہے، اور گرتا ہے تو کس منزل پہ پہنچتا ہے۔ تو یہ دونوں رخ انسان کے تھے۔ ضرورت اس بات کی تھی کہ نہیں کہ کوئی ایسی ذات ہو جو بیلنس کو برقرار رکھے۔ توجہ عزیزان محترم، کوئی ایسی ذات کی ضرورت تھی کہ نہیں کہ جو بیلنس کو برقرار رکھے، لہذا اس نے بیلنس کو باقاعدہ برقرار رکھنے کے لیے ہادیوں کا انتظام کیا، رہبروں کا انتظام کیا، اماموں کا انتظام کیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ بگڑا ہوا انسان جب بگڑ جائے گا، انسان جب کرداری کی انتہا تک پہنچ جائے گا تو یہ ایسا بن کے دکھائے گا کہ اسے جانور کہنے میں بھی شرم آئے گی۔ توجہ عزیزان محترم، اسے جانور بھی کہنے میں شرم آئے گی۔ اور قرآن مجید واضح لفظوں میں اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ انہم کالانعام، یعنی انہوں نے اپنی انسانیت کو اتنا زیادہ گندا کر لیا، اتنا زیادہ گندا کر لیا کہ انہو کالانعام، وہ مثل چوپایوں کے ہو گئے، بل ہم اضل سبیلا، بلکہ ان سے بھی بدتر، یعنی چوپائے چار پیر والے جانور، ان کی طرح سے یہ انسان ہو گیا، بلکہ اس سے بھی بدتر، اس سے بھی خراب۔ اب بدتر کی حد خالق کائنات نے نہیں بنائی کہ کتنا بدتر وہ انسان بنا، لیکن یہی کیا کم ہے کہ انسان جسے عرش اولیٰ کی بلندیوں تک جانا چاہیے تھا، وہ انسان اتنا زیادہ بدتر کیسے ہو گیا؟ تو اب ظاہر ہے کہ ایسے لوگوں کی ضرورت تھی، ایسے رہبروں کی ضرورت تھی، ایسے نمائندوں کی ضرورت تھی کہ جو اس کی اصلاح کر کے اس منزل کے اوپر لے آئیں کہ جو اس کا حق ہے اور جو ذمہ داری ہے اسے باقاعدہ طور پر انجام دے۔ ایک صلوات بر محمد والے محمد۔ مگر عزیزو، انسان جب گرتا ہے تو جانور یا جانور سے بدتر، اور جانور کا کام کیا ہوتا ہے؟ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، بازار میں اکثر و بیشتر آپ جاتے ہوں گے، بازار میں جب آپ دیکھتے ہیں تو یہ چار پیر والے جانور
کس کو کب نقصان پہنچا دے اور کتنا نقصان پہنچا دے کوئی ٹھکانہ ہے؟ بھائی کوئی ٹھیلے پہ سیب لیے ہوئے بیچ رہا ہے، یہ جانور پہنچ جاتے ہیں اور ان سے یہ مطلب ان کو یہ تھوڑی مطلب ہوتا ہے کہ یہ کس کا مال ہے کس کا مال نہیں ہے۔ ٹھیلے والا ہے ٹھیک ہے وہ بیچ رہا ہے، لیکن ان کا جو کام ہے وہ پیٹ بھرنا ہے۔ ادھر کیلے والا ٹھیلا لگائے ہوئے اس کا کام ہے پیٹ بھرنا، وہ وہاں پہنچ گیا، بس جیسے ہی نظر جھپکی ادھر سے 2 کیلے ادھر سے لے لیے، ادھر سے جو ہے وہ سیب لے لیا، اس طریقے سے جو اس کو ملا وہ کھا لیا اس نے۔ تو یہ ہے جانور یعنی 4 پیر والا جو اپنی بھوک کو اہمیت دیتا ہے کہ بھئی مجھے کھانا ہے تو بس کھانا ہے، مجھے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ یہ مال کس کا ہے۔ توجہ عزیزان محترم، مجھے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ یہ مال کس کا ہے، یہ کسی غریب کا مال ہے یا دولت مند کا مال ہے، بس میری بھوک مٹنی چاہیے۔ عزیزو اگر انسان ایسا ہی جب بن جاتا ہے تو اسے جانور کہا جاتا ہے جو کسی کے حق کا خیال نہ رکھے۔ ایک صلوات پر محمد والے محمد۔ بھائی جو 4 پیر والے جانور ہیں نا وہ یہی تو کرتے ہیں کہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ مال کس کا ہے۔ اگر انسان بھی ایسا ہی بن جائے اور وہ یہ نہ دیکھے کہ یہ مال کس کا ہے، ایک صلوات پر محمد والے محمد۔ اصل میں مسئلہ یہ بھی تھوڑا سا آتا ہے ہمارے سامنے کہ مغربین کے بعد جو مجلسیں ہوتی ہیں وہ اس میں وقت کم سے کم لگنا چاہیے اور مختصر میں ہوں، مگر اب ذاکر بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے کہ مختصر کرے تو کس طریقے سے مختصر کرے۔ ایک صلوات بر محمد والے محمد۔ لیکن بہرحال میں گھڑی کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہوں، یہ اور بات ہے کہ گھڑی کی جو سوئی ہے وہ سرخ ہونے کی وجہ سے وہ دکھ نہیں رہی ہے، اور لائٹ کی جو چمک ہے اس کی وجہ سے بھی، ورنہ میں گھڑی کی سوئی کے مطابق جو ہے وہ بس زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے سے زیادہ تو ارادہ ہی نہیں ہے میرا پڑھنے کا۔ ایک صلوات بر محمد والے محمد۔ تو عزیزو لیکن اب بہرحال یہ بھی ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو انجام دینا بھی ضروری ہے، اور ضروری اس لحاظ سے بھی بن جاتا ہے کہ اگر کوئی صاحب برابر نماز پڑھنے آ رہے ہیں اور انہوں نے ایصال ثواب کی مجلسیں رکھی ہیں تو ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے، اور ایصال ثواب اتنا قیمتی عمل ہے عزیزو، اس کی قدر و قیمت ہم کیا سمجھیں گے، جب وہاں جائیں گے اور ایصال ثواب ملے گا تب ہمیں اندازہ ہوگا۔ ایک صلوات بر محمد والے۔ روایت اور حدیث سے جو آئی ہیں اس سلسلے میں وہ میں ایک روایت سنا دوں کہ جب آپ ایصال ثواب کرتے ہیں، چاہے وہ مجلسوں کا ایصال ثواب ہو، چاہے فاتحہ پڑھیں، چاہے آپ اس کے نام سے کپڑے دے دیں یا اس کے نام سے آپ کسی غریب کی مدد کر دیں، تو یہ جو ایصال ثواب ہے خالق کائنات اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ ایک کشتی سجاؤ۔ توجہ فرمائیے آپ نے، ایک کشتی سجاؤ، اور جب وہ کشتی سج جاتی ہے تو اس کے اندر یہ ایصال ثواب رکھا جاتا ہے، اور ملائکہ کو فرشتوں کو باقاعدہ حکم ہوتا ہے کہ دیکھو یہ فلاں کے گھر والوں نے بھیجا ہے، لہٰذا اس کی خدمت میں جا کے پیش کرو اور بتا دو کہ تمہارے فلاں رشتہ دار نے یہ ایصال ثواب بھیجا ہے۔ توجہ عزیزان محترم، یہ ایصال ثواب تمہارے فلاں رشتہ دار نے بھیجا ہے۔ جب ملک اس کی خدمت میں پہنچتا ہے ایصال ثواب کی کشتی لے کے، وہ اسے قبول کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کس نے بھیجا ہے، کس نے بھیجا ہے؟ وہ جب بتاتا ہے تو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے، اور مورخین کہتے ہیں کہ وہ باقاعدہ اپنے عزیزوں کو دعائیں دیتا ہے۔ توجہ عزیزان محترم، ایک صلوات پر محمد والے محمد۔ بھائی اگر کسی مجبوری کے تحت ہم اپنے بزرگوں کی دعائیں نہ لے سکے تو مرنے کے بعد ایصال ثواب کر کے ہمیں دعائیں لے لینا چاہیے۔ ایک صلوات پر محمد والے محمد۔ تو عزیزو وقت کی قدر و قیمت کا ہر ایک کو اندازہ رکھنا چاہیے، اور وقت یقیناً قیمتی ہے، مگر جب میں وقت کی بات کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں، غور کرتا ہوں اس کے اوپر، تو مجھے تو یہ نظر آتا ہے کہ ساری دنیا وقت کی پابند ہے۔
یہ ساری دنیا وقت کی پابند ہے. آپ بھی وقت کے پابند ہیں، میں بھی وقت کا پابند ہوں. اور اگر وقت کی پابندی ہم نہ کریں تو ہماری زندگی کچھ اس طریقے سے الجھ جائے گی کہ پھر اس الجھی ہوئی زندگی کو سلجھانا ناممکن ہو جائے گا، بہت مشکل ہو جائے گا. اب ایک مثال دے دوں کہ جب وقت اس منزل کے اوپر پہنچا کہ سورج غروب ہو گیا، تب ہمارے شانے بھائی مجبور ہوئے کہ ہم اذان دیں یہاں سے. سورج کے غروب ہونے کے بعد ہی تو، سورج کے غروب ہونے سے پہلے تو مغرب کی اذان کوئی نہیں دے سکتا. جب سورج غروب ہو گیا تب مؤذن منارۂ اذان پہ آیا اور مغرب کی اذان شروع ہوئی. اب اس کے بعد عزیزو، جب سورج نکلنے کی آہٹ محسوس ہوئی تب مؤذن منارۂ اذان پہ گیا. ہلکی ہلکی سفیدی، جس کو سفید سحری کہتے ہیں، جب وہ نمودار ہوئی تو مؤذن اذان دینے کے لیے گیا. تو یہ سورج کے اشارے پہ چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے؟ اب اس کے بعد اب سورج نکلا، تب جس کو پڑھنی تھی نماز پڑھ لی اور جس نے نہیں پڑھی اس کی قضا ہو گئی. اب سورج دھیرے دھیرے بلند ہوتا گیا. اب جب سورج بلند ہوتا گیا تو اب جو بلندی کا اس کا پیک پوائنٹ تھا، یعنی نقطہ انتہا جس کو کہا جاتا ہے، وہاں پہ سورج آیا. کہا ظہر کی اذان دے دو گے؟ کہا نہیں، ابھی تو اپنے یہ پیک پوائنٹ کے اوپر ہے، اسے ڈھلنے دو. توجہ عزیزان محترم، اسے زوال پذیر ہونے دو، اسے ہلکا سا جھکنے دو. تو جب تک جھکے گا نہیں تب تک زوال کا وقت ہوگا نہیں. اور اب جب جھکا فوراً مؤذن کھڑا ہو گیا، ظہر کا وقت ہو گیا. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے عزیزان محترم کہ آپ دیکھیں کہ یہ سورج جس کی وجہ سے وقت اور اوقات معین ہوتے ہیں، تو ہم جتنے لوگ بھی ہیں وہ سب سورج کے پیچھے ہی پیچھے تو چل رہے ہیں. شاید میں اپنی بات نہیں سمجھا پا رہا ہوں. ایک صلوات بر محمد والے محمد. بھئی سورج کے پیچھے ہی پیچھے تو ہم چل رہے ہیں. یعنی سورج نکلا، کاروبار دنیا شروع ہو گیا. سورج غروب ہو گیا، اب اس کے بعد کاروبار دنیا میں کمی آ گئی. تو جتنے بھی ہیں کاروبار، جتنے بھی ہیں انسان وغیرہ وغیرہ، یا جس کی جو ذمہ داری ہے، جو ٹائمنگ ہے، جو وقت ہے، تو وقت جو ہوتا ہے وہ سورج سے متعلق ہوتا ہے. اور سورج کے اشارے پہ ہم چلتے ہیں. تو عزیزو آپ سوچئے کہ یہ پوری دنیا، یہ پوری کائنات سورج کے اشارے پہ چل رہی ہے، تو کوئی ایسا تو ہونا چاہیے کہ جس کے اشارے پہ سورج چلے. توجہ عزیزان محترم، کوئی ایسا تو ہونا چاہیے جس کے اشارے پہ سورج چلے. تو ہم وہ ہیں یا دنیا وہ ہے جو سورج کے اشارے پہ چلتی ہے، اور علی وہ ہے جس کے اشارے پہ سورج چلتا ہے. ایک صلوات پر محمد والے کہ علی کے اشارے پہ سورج چلتا ہے. اور کس طریقے سے علی کے اشارے پہ سورج چلا؟ مورخین نے تو بہت کچھ لکھ دیا. اس وقت کا جو موقع تھا، حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زانوں کے اوپر سرکار ختمی مرتبت سر رکھے ہوئے تھے، اور اس وقت وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا. یہ جو روایت ہے وہ میں پیش کر رہا ہوں. وحی کا جو سلسلہ تھا وہ شروع ہو گیا، اور سورج غروب بھی ہو گیا. علی ابن ابی طالب نے اشارے میں نماز بھی پڑھ لی. علی نے اشارے میں نماز بھی پڑھ لی. اب ظاہر ہے کہ علی کا اشارہ کوئی نہ سمجھے اور وہ یہ لکھ دے کہ علی کی نماز قضا ہو گئی، تو اس کی ذمہ داری ہمارے اوپر تو ہے نہیں. یہ تو جس نے نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے وہ بتائے گا. ہمیں فیصلہ کرنے کا حق کیا ہے؟ تو عزیزو جو ہماری تاریخ ہے وہ ہم پیش کر رہے ہیں کہ جب وحی کا سلسلہ ختم ہوا
حضور سرور کائنات نے علی کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد آواز دی کہ اے علی یہ بتاؤ کہ سورج تو غروب ہو گیا، تم نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ تو علی نے مسکرا کے کہا یا رسول اللہ میں نے اشارے میں نماز پڑھ لی ہے۔ توجہ عزیزان محترم، میں نے اشارے میں نماز پڑھ لی ہے۔ رسالت مسکرائی، بڑا اچھا ہوا، لیکن جو علی کی سوانح حیات لکھے گا، توجہ عزیزان محترم، مولائیوں کا مجمع ہے، علی کے چاہنے والوں کا مجمع ہے، علی سے سچی محبت کرنے والوں کا مجمع ہے، جب علی کی سوانح حیات لکھے گا تو یہی تو لکھے گا فلاں تاریخ میں فلاں دن رسول کا سر علی کے زانو پہ تھا، علی نے اشارے میں نماز پڑھی، علی نے اشارے میں نماز پڑھی۔ رسول نے یہ برداشت نہ کیا کہ کوئی مورخ یہ لکھے کہ علی نے اشارے میں نماز پڑھی، لہذا حضور سرور کائنات نے مسکرا کے آواز دی اے علی سورج کی طرف اشارہ کرو، سورج کی طرف اشارہ کرو۔ اب جو علی نے سورج کی طرف اشارہ کیا تو سورج پلٹ آیا۔ ایک صلوات پر محمد والے۔ بھائی میں اکثر دعائیں دیتا رہتا ہوں، نعرہ لگانے والے کو اللہ محفوظ رکھے، اہل بیت کے سائے میں وہ رہیں اور ان کا نعرہ محفوظ ہو جائے۔ یہی یا علی کا نعرہ ہو سکتا ہے ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ ایک صلوات بر محمد والے۔ تو حضور سرور کائنات نے مسکرا کے کہا کہ علی سورج کو پلٹا لو، یعنی جیسے یہ کھیل ہو عزیزان محترم، اس طریقے سے مولائے رسول اللہ نے علی سے کہا۔ اب علی نے بھی سنا، ٹھیک ہے جب حکم رسول ہے، حکم رسول ہے تو اس میں پریشانی کیا ہے؟ با علی نے اشارہ کیا، سورج پلٹ آیا، علی نے نماز پڑھی، علی نے نماز پڑھی۔ دنیا نے دیکھ لیا کہ علی اس ذات بلند کا نام ہے جس کے لیے سورج پلٹایا جاتا ہے۔ علی سورج کے اشارے پہ نہیں چلتا، سورج علی کے اشارے پہ چلتا ہے۔ صلوات پر محمد والے محمد۔ تو سورج ہو یا چاند ہو یا ستارے ہوں، یہ سب ان کے اختیار میں ہیں، ان کے قبضے قدرت میں ہے۔ ایک انگریز مورخ نے لکھا ہے کہ ایک نجومی تھا، خیبر کے موقع کے اوپر یہودیوں کو تسلی دے رہا تھا، مطمئن رہنا 2500 برس تک تمہاری حکومت کو کوئی ہلا نہیں سکتا۔ توجہ عزیزان محترم، 2.5 برس تک، 250 سال تک تمہاری حکومت کو کوئی ہلا نہیں سکتا، تمہارا قلعہ محفوظ رہے گا، بالکل مطمئن رہو، بالکل مطمئن رہو۔ تاریخ کہتی ہے کہ وہ نجومی اپنے علم کے مطابق دیکھ رہا تھا تو جو صحیح لگ رہا تھا وہ اس نے یہودیوں سے کہہ دیا تھا۔ اور اس کے بعد عزیزو جب علی ابن ابی طالب مدینے سے چلے ہیں، توجہ عزیزان محترم، جب علی ابن ابی طالب مدینے سے چلے ہیں اور خیبر میں پہنچ کے پتھر پہ علم گاڑا ہے، ایک صلوات پر محمد والے محمد کا پتھر پہ علم گاڑا ہے، تو روایت کہتی تو جیسے ہی پتھر پہ علم گاڑا ہے وہ نجومی قریب آیا، اور نجومی قریب آنے کے بعد یہودیوں سے کہتا ہے کہ اب تمہارے قلعے کی کوئی ذمہ داری میں نہیں لیتا۔ یہودی پریشان ہو گئے، وجہ کیا ہوئی؟ ابھی تو تم کہہ رہے تھے 250 سال تک تمہارا قلعہ محفوظ رہے گا، یہ ہو کیا گیا؟ یہ ہو کیا گیا؟ تو وہ نجومی مسکرا کے کہتا ہے سنو، یہ ستارہ اتنی دور تھا، یہ سیارہ اتنی دور تھا کہ اس کو راستہ طے کرنے میں 250 سال لگ جاتے، لہذا میں نے تمہیں یہ پیشین گوئی کی تھی، لیکن علی جیسے ہی مدینے سے چلے اور خیبر کے مقام پہ پتھر پہ علم گاڑا، وہ سیارہ بالکل پاس آ گیا، وہ سیارہ بالکل پاس آ گیا۔ لہذا اب میں تم سے کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ تمہارا قلعہ کب تک محفوظ رہے،
پہچانیے عزیزان محترم، علی اس ذات بلند کا نام ہے جس کے اشارے پہ سورج بھی چل رہا ہے، ستارے بھی چل رہے ہیں۔ صلوات پر محمد والے۔ میں ایک آخری منزل اور پھر ضبط مصائب لے لوں۔ یہ ستارے ہوں یا سورج ہوں، سیاروں میں، ستاروں میں ایک ستارہ ہے جو بڑا مشہور ہے، وہ بڑا مشہور ہے، غالباً آپ کو نام بھی یاد ہو۔ ستارے تو بہت ہیں، اور غالب صاحب کہہ کے بھی گئے ہیں کہ ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ، ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ، دیتے ہیں دھوکہ یہ بازیگر کھلا۔ تو یہ سیارے تو بہت ہیں، ستارے تو بہت ہیں، لیکن ایک ستارہ ایسا ہے کہ جس کا ذکر بہت ہوتا رہتا ہے، جو تذکرے میں رہتا ہے، اور اس ستارے کا نام میں بچوں کے لیے لے رہا ہوں، بزرگ حضرات تو واقف ہیں، اس کا نام ہے ستارہ زہرہ۔ توجہ عزیزان محترم، اس کا نام ہے ستارہ زہرہ۔ اگر یہ آسمان پہ ٹکا رہتا، آسمان پہ اگر یہ ٹکا رہتا اور دوسرے سیاروں کے طریقے سے یہ بھی رہتا تو قابل تذکرہ نہ ہوتا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، ذرا سا توجہ فرمائیے آپ۔ اگر یہ اور ستاروں کے طریقے سے اپنے مقام ہی پہ رہتا تو یہ بھی قابل تذکرہ نہ ہوتا اور نہ آپ یہ جانتے۔ مگر عزیزو، ستارہ زہرہ جب زہرہ کے دروازے پہ آیا، ستارہ زہرہ جب زہرہ کے دروازے پہ آیا تو اب یہ ستارہ زہرہ قابل تذکرہ بن گیا۔ بس میں کہنا چاہتا ہوں، آل محمد کے در سے منسلک ہو جاؤ، غیر معروف ہوگے تو پہچانے جاؤ گے، قابل ذکر بن جاؤ گے۔ ایک صلوات پر محمد والے قابل ذکر بن جاؤ گے، قابل تذکرہ بن جاؤ گے، قابل یاد بن جاؤ گے۔ ایک صلوات پر محمد والے محمد۔ عزیزو، میں نے جو قرآن مجید کی آیت پڑھی تھی، اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ، سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ مکے میں ہے، ہدی للعالمین، اور یہ وہ گھر ہے جو عالمین کے لیے ہدایت ہے۔ اور اس کے بعد عزیزو، قرآن مجید کی آیت سامنے آ رہی ہے، من دخلہ کان آمنا، اور یہ وہ گھر ہے کہ جس کے حدود میں اگر کوئی داخل ہو جائے تو امان پا جائے، اگر کوئی داخل ہو جائے تو امان پا جائے۔ اسی وجہ سے آپ کو یہ مسئلہ بھی معلوم ہوگا کہ جب حاجی حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو جو احکام حج ہیں ان میں آپ نہ کسی مچھر کو مار سکتے ہیں، نہ کسی مکھی کو مار سکتے ہیں، وہاں پہ اجازت اس کی نہیں ہے، ورنہ کفارہ واجب ہو جائے گا۔ یہ مقام امن ہے ارباب مجلس، یہ جو مقام ہے من دخلہ کان آمنا، جو حدود کعبہ میں داخل ہو گیا وہ امان پا گیا۔ مگر عزیزو، جب میں کعبے کی یہ تاریخ دیکھتا ہوں کہ جسے پروردگار نے جائے امن قرار دیا، وہ جگہ بھی میرے مولا حسین کے لیے جائے امن نہ رہی، جائے امن نہ رہی۔ اور جائے امن کیسے ہوتی؟ اس وجہ سے کہ میرے مولا جب حج کرنے کے لیے گئے ہیں تو میرے مولا نے اپنے خطبے میں فرمایا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ حاجیوں کے بھیس میں میرے دشمن ہیں، اور اس زمین پہ کہیں ان کے ہاتھوں میرا خون نہ بہا دیا جائے، خون اس زمین پہ نہ بہا دیا جائے، لہذا حسین ابن علی نے حج کو عمرے سے بدلا، حج کو عمرے سے بدلا ہے میرے مولا نے۔ چاہے جو بھی وجہ ہو، یہ میرے مولا بہتر جانتے ہیں۔ لیکن عزیزو، ذرا سا آئیے ماضی کی تاریخ میں آپ کو لے کے چلوں، شاید 2 قطرے آنسو آپ کی آنکھوں سے نکل آئے۔ میرے مولا جانتے تھے کہ زمین کے جو الگ الگ علاقے ہیں، ان زمینوں کے علاقوں کی کیا خصوصیت ہوتی ہے۔ اس زمین کی خصوصیت آئیے ماضی کی تاریخ سے دیکھا جائے۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ جب کعبہ ابھی بنا نہ تھا،
ایک چھوٹا سا بچہ پیاس کی وجہ سے جا بلب تھا، اس کی ماں نے اس بچے کو اس زمین کے اوپر لٹا دیا تھا۔ اب یہ بیٹا ایڑیاں رگڑنے لگا۔ یہ زمین وہ زمین ہے جو ایک دودھ پیتے بچے کو ایڑیاں رگڑتے ہوئے گوارا نہ کیا، برداشت نہ کر سکی یہ زمین۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے، آپ سمجھتے ہوں گے جناب حاجرہ نے اپنے دودھ پیتے بچے کو جب ان کو پیاس شدت کی لگی ہے تو مکے کی سرزمین کے اوپر لٹا دیا۔ اب جیسے ہی تھوڑی دیر لیٹے ہیں جناب اسماعیل، ایڑیاں رگڑی ہیں، خالق کائنات نے چشمہ جاری کر دیا، یعنی زمین اپنی زبان بے زبانی سے کہہ رہی ہے کہ میں کس طریقے سے برداشت کروں کہ حاجرہ کا لال پیاس کی شدت سے تڑپے اور پانی کا انتظام نہ ہو۔ میں کہوں گا یہ زمین مکہ ہے جو 6 مہینے کے بچے کی پیاس نہ برداشت کر سکی۔ ارے ہائے کربلا، جہاں 6 مہینے کا بیٹا علی اصغر پیاس کی وجہ سے العطش، یہاں سب پیاسے ہیں۔ کربلا میں سکینہ بھی پیاسی ہے، کربلا میں علی اصغر بھی پیاسے ہیں، کربلا میں اور بچے بھی پیاسے ہیں۔ لیکن ارباب ازاں یہ چھوٹا سا رباب کا لال اتنا زیادہ پیاسا ہے تو کیا چھوٹے سے لال کو پانی مل گیا؟ نہیں ارباب ازاں، پانی لینے کے لیے، پانی پلانے کے لیے جب علی اصغر کو حسین ابن علی نے اپنے ہاتھوں میں لیا ہے اور یہ چاہا کہ اس 6 مہینے کے لال کو لے جاؤں، شاید دشمن رحم کر کے پانی دے دیں، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حسین نے جب اپنے 6 مہینے کے لال کو فوج اشقیہ کے سامنے لائے ہیں تو ہرملا کا تیرے سے شعبہ لگا، علی اصغر شہید ہو گئے۔ حسین آواز دے رہے ہیں، اے ہرملا، میں نے یہ تو نہ مانگا تھا، میں نے تو 6 مہینے کے بچے کے لیے پانی مانگا تھا، یہ تو نہ مانگا تھا۔ اور اس کے بعد حسین نے اصغر کے خون کو اپنے ہاتھوں میں لیا، چہرے پہ بنا، اے نانا، اے نانا، یہ آپ کا نواسا اسی حالت میں آپ سے ملاقات کرے گا۔ اب میرا مولا حسین اپنے ہاتھوں پہ علی اصغر کا لاشا لیے ہوئے ہے، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ میں کہوں گا مولا ایسا کیوں کر رہے ہیں آپ؟ کہا میں جاؤں تو سکینہ اگر پوچھ دے گی تو کیا جواب دوں گا؟ مگر میں جاؤں، رباب نے سوال کر دیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ لہذا کبھی آگے جاتے ہیں، کبھی پیچھے آتے ہیں۔ ہمت کر کے خیمے کے پاس آئے، سکینہ آ گئی، اے بابا علی اصغر کو آپ پانی پلا رہے، میں پیاسی رہ گئی۔ حسین نے ابا کا دامن ہٹایا، علی اصغر کی شہادت کو جناب سکینہ نے دیکھا، ہائے میرا بھیا شہید ہو گیا۔ جب رباب کو پتہ چلا، رباب تڑپ کے کہتی ہیں، ارے ہائے 6 مہینے کا بچہ جسے دودھ کی کلی کرنی چاہیے تھی، ہرملا نے اسے خون کی کلی کرا دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔